السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ریڈنگ کریں گے قرآن اور علم جدید کی۔ یہ کتاب ہے جو کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر محمد رفیع الدین۔ اب 14 پیج پہ لے کے جانا ہمیں۔ جی پہلے اس کا تعارف کر لیتے ہیں۔ اس دور میں ایک منٹ آپ پڑھو گے پہلے؟ چلیں بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں اسلام کو صحیح اسلام سوسائٹی کی زندگی کو بنانے اور ڈھالنے والی ایک قوت کی حیثیت سے بے اثر ہو کر رہ گیا ہے، اور اسلام کی گاڑی ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی ہے، گویا آگے جانے کے لیے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ منزل۔ مسلمان مفکرین نے اس صورتحال کے اسباب کی تشریح کی طرح سے کی ہے، اور اس کے لیے کئی علاج تجویز کیے ہیں۔ سب سے بڑا اسباب یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا، اور سب سے بڑا علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، لیکن دراصل نہ اس کا سبب بے عملی ہے اور نہ اس کا علاج عمل ہے۔ بے عملی اسلام کے انحطاط کی اور بے عملی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسلام کے انتحاط کا اصلی سبب معلوم کریں، اس کا ازالہ کر دیں، تو اسلام کے مطابق عمل لازماً خود بخود پیدا ہوگا۔ میری بات میں نے ایک بار تھوڑا کچھ پڑھا۔ میرے نزدیک ایک اسلام کے اتحاد کی وجہ مغرب کے وہ غلط فلسفانہ تصورات ہیں جن کا اثر فضا میں چاروں طرف پھیل گیا ہے، اور جن سے ہماری تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقات مصنوعی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اس تصورات نے زیادہ تر تو بالواسطہ اور غیر شعوری طور پر اپنا اثر پیدا کر اسلام کی محبت ہم سے چھین لی ہے، جیسے کہ ایک مخفی اور مزمن مرض جیسے کہ جراثیم
ایک اندر ہی اندر ایک اچھے بھلے آدمی کو صحت طاقت سلب کر لیں اور اسے ناگہاں معلوم ہو کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام ایک صحیح نظریہ حیات ہے اور اس میں وہ کشش اور جذبات موجود ہیں جو حق و صداقت کا خاصہ ہے، تو مغرب کے غلط فلسفانہ تصور نے اس کشش کو جذبات پر مخالفانہ اثر کیوں ڈالا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اسلام کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، اسے ایک غلط نظریہ حیات بناتے ہیں اور اس کی کشش اور جذبات کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مغرب کا غلط فلسفانہ تصورات ان کے اندر بھی ایک پہلو حق و صداقت کا ہے جو ہمیں کشش کرتا رہا ہے، اور جس سے ہم اسلام کے اندر، یعنی اسلام کی اس غلط تعبیر کے اندر جیسے ہم اسلام سمجھتے رہے ہیں نہیں پاتے رہے، وہ لحاظانی تصورات کے مقابلے میں اسلام سے نفرت کرتے رہے ہیں۔ پھر یہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اسلام کی غلط تعبیر کیوں کی؟ آخر وہی قرآن ہے، جو قرآن ہم میں موجود ہے، جو صحابہ کے پاس تھا، پھر ہم اس کا مطلب غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ اس جواب یہ ہے کہ اسلام میں غلط تعبیر دو طرح سے ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ہم بعض غلط باتوں کو، حالانکہ تمام غلط باتیں در حقیقت اسلام سے غیر ہیں اور اسلام ان سے بیزار ہے، صداقتیں سمجھ کر اسلام کے اندر داخل کرتے جائے۔ اس طریقے سے اسلام کی جو غلط تعبیریں آج تک ہوتی رہی ہیں، ہم ساتھ ساتھ اس کا ازالہ کرتے رہے۔ لہذا مجموعی طور پر اس قسم کی غلط تعبیر ہمارے اتحاد کا موجب نہیں ہوئی۔ دوم یہ کہ ہم بعض علماء صداقتوں کو، حالانکہ تمام علماء صداقتیں در حقیقت اسلام کو جزو ہیں اور اسلام ان پر بناتا ہے، غلط باتیں سمجھ کر اسلام سے جدا کرتے جائیں۔ ہم مدد سے فلسفہ اور سائنس کی صداقتوں کے ساتھ جو دور حاضر میں منکشف ہوئی ہیں، یہی برتاؤ کر رہے ہیں، اور اس دوسرے طریق سے اسلام کو جو غلط تعبیر ہوئی ہے، ہم آج تک اس کا ازالہ نہیں کر سکے، بلکہ یہ تعبیر ہر روز زیادہ غلط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علماء دین حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے علوم جدید سے نابالغ رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ لن تضلوا ما تمسكتم بها، یا پھر
حصہ حسبنا کتاب اللہ اور ما انا علیہ و اصحابی. اس ایسی روایتوں کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جامد اور محدود نظریہ حیات ہے اور کتاب کے ٹھیک ہے کتاب کے رمزو میرے خیال سے ہمیں یہیں تک پڑھنا چاہیے. اوکے تو ہم یہاں تک پڑھیں بس. آج کے لیے اتنا ہی. میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ.